اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اعلان دعویٰ امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 1890 کے آخر میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور 1891 کے آغاز میں اس دعویٰ کی تشہیر کے لیے کتاب فتح اسلام شائع کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کو بیان کرنے کے لیے اس کتاب کے آغاز میں لکھا یہ کہ فتح اسلام اور خدا تعالیٰ کی تجلی خاص کی بشارت اور اس کی پیروی کی راہوں اور اس کی تائید کے طریقوں کی طرف دعوت۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج یہ عاجز ایک مدت مدید کے بعد اسی الہی کارخانہ کے بارے میں جو خدا تعالی نے دین اسلام کی حمایت کے لیے میرے سپرد کیا ہے، ایک ضروری مضمون کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہے، اور میں اس مضمون میں جہاں تک خدا تعالی نے اپنی طرف سے مجھے تقریر کرنے کا مادہ بخشا ہے، اس سلسلہ کی عظمت اور اس کارخانہ کی نصرت کی ضرورت آپ صاحبوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تا وہ حق تبلیغ جو مجھ پر واجب ہے اس سے میں سبکدوش ہو جاؤں۔ پس اس مضمون کے بیان کرنے میں مجھے اس سے کچھ غرض نہیں کہ اس تحریر کا دلوں پر کیا اثر پڑے گا، صرف غرض یہ ہے کہ جو بات مجھ پر فرض ہے اور جو پیغام پہنچانا میرے پر قرضہ لازمہ کی طرح ہے، وہ جیسا کہ چاہیے مجھ سے ادا ہو جائے، خواہ لوگ اس کو بسمع رضا سنیں اور خواہ کراہت اور قبض کی نظر سے دیکھیں، اور خواہ میری نسبت نیک گمان رکھیں اور یا بدظنی کو اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حق کے طالبو اور اسلام کے سچے محبو، آپ لوگوں پر واضح ہے کہ یہ زمانہ جس میں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا تاریک زمانہ ہے کہ کیا ایمانی اور کیا عملی جس قدر امور ہیں سب میں سخت فساد واقع ہو گیا ہے، اور ایک تیز آندھی ضلالت اور گمراہی کی ہر طرف چل رہی ہے۔ وہ چیز جس کو ایمان کہتے ہیں اس کی جگہ چند لفظوں نے لے لی ہے جن کا محض زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اور وہ امور جن کا نام اعمال صالحہ ہے ان کا مصداق چند رسوم یا اسراف اور ریاکاری کے کام سمجھے گئے ہیں، اور جو حقیقی نیکی ہے اس سے بکلی بے خبری ہے۔ اس زمانہ کا فلسفہ اور طبیعی بھی روحانی صلاحیت کا سخت مخالف پڑا ہے، اس کے جذبات اس کے جاننے والوں پر نہایت بد اثر کرنے والے اور ظلمت کی طرف کھینچنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ زہریلے مواد کو حرکت دیتے اور سوئے ہوئے شیطان کو جگا دیتے ہیں۔ ان علوم میں دخل رکھنے والے دینی امور میں اکثر ایسی بدعقیدگی پیدا کر لیتے ہیں کہ خدا تعالی کے مقرر کردہ اصولوں اور صوم و صلات وغیرہ کے عبادت کے طریقوں کو تحقیر اور استہزاء کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خدا تعالی کے وجود کی بھی کچھ وقعت اور عظمت نہیں، بلکہ اکثر ان میں سے الہات کے رنگ سے رنگین اور داہریت کے رگ و ریشہ سے پر اور مسلمانوں کی اولاد کہلا کر پھر دشمن دین ہیں۔ جو لوگ کالجوں میں پڑھتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہنوز وہ اپنے علوم ضروریہ کی تحصیل سے فارغ نہیں ہوتے کہ دین اور دین کی ہمدردی سے پہلے ہی فارغ اور مستعفی ہو چکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک شاخ کا ذکر کیا ہے جو حال کے زمانہ میں ضلالت کے پھلوں سے لدی ہوئی ہے، مگر اس کے سوا صدہا اور شاخیں بھی ہیں جو اس سے کم نہیں۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے امانت و دیانت ایسی اٹھ گئی ہے گویا بکلی مفقود ہو گئی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے مکر اور فریب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراستی، بددیانتی، حرام کاری، دغا بازی اور دروغ گوئی
اور نہایت درجہ کی روبہ بازی اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بدذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جاتی ہیں، اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پر ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، عیسائیوں کی تعلیم بھی سچائی اور ایمانداری کے اڑانے کے لیے کئی قسم کی سرنگیں تیار کر رہی ہے، اور عیسائی لوگ اسلام کی مٹا دینے کے لیے جھوٹ اور بناوٹ کی تمام باریک باتوں کو نہایت درجہ کی جانکاری سے پیدا کر کے ہر ایک راہدنی کے موقع اور محل پر کام میں لا رہے ہیں، اور بہکانے کے نئے نئے نسخے اور گمراہ کرنے کی جدید صورتیں تراشی جاتی ہیں، اور اس انسان کامل کی سخت توہین کر رہے ہیں جو تمام مقدسوں کا فخر اور تمام مقربوں کا سرتاج اور تمام بزرگ رسولوں کا سردار ہے، یہاں تک کہ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرایوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سوانگ نکالے جاتے ہیں، اور ایسی افترائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعہ سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرام زدگی خرچ کی گئی ہے۔ آپ مسلمانوں سنو اور غور سے سنو کہ اسلام کی پاک تاثیروں کے روکنے کے لیے جس قدر پیچیدہ افطرا اس عیسائی قوم میں استعمال کیے گئے اور پرمکر ہیلے کام میں لائے گئے، اور ان کے پھیلانے میں جان توڑ کر اور مال کو پانی کی طرح بہا کر کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ نہایت شرمناک ذریعے بھی جن کی تصریح سے اس مضمون کو مرزہ رکھنا بہتر ہے اسی راہ میں ختم کیے گئے۔ یہ کرسچن قوموں اور تثلیث کے حامیوں کی جانب سے وہ ساحرانہ کاروائیاں ہیں کہ جب تک ان کے سحر کے مقابل پر خدا تعالی وہ پرزور ہاتھ نہ دکھاوے جو معجزہ کی قدرت اپنے اندر رکھتا ہو، اور اس معجزہ سے اس طلسم سحر کو پاش نہ کرے، تب تک اس جادو فرنگ سے سادہ لو دلوں کو مخلصی حاصل ہونا بالکل قیاس اور گمان سے باہر ہے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور کلام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے بہرہ کامل بخش کر مخالفین کے مقابل بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعہ سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہ تھا کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا؟ کیا تمہاری نظروں میں یہ بات عجیب اور انہونی ہے کہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ کے مکروں کے مقابلہ پر جو سحر کی حقیقت تک پہنچ گئے ہیں ایک ایسی حقانی چمکار دکھاوے جو معجزہ کا اثر رکھتی ہو؟ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام مزید بیان فرماتے ہیں، اے دانش مندو، تم اس سے توجہ مت کرو کہ خدا تعالیٰ نے اس ضرورت کے وقت میں اور اس گہری تاریکی کے دنوں میں ایک آسمانی روشنی نازل کی اور ایک بندہ کو مصلحت عام کے لیے خاص کر کے بغرض الہ کالمہ اسلام و اشاعت نور حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور تائید مسلمانوں کے لیے اور نیز ان کی اندرونی حالت کے صاف کرنے کے ارادہ سے دنیا میں بھیجا۔ تعجب تو اس بات میں ہوتا کہ وہ خدا جو حامی دین اسلام ہے، جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تعلیم قرآن کا نگہبان رہوں گا اور اسے سرد اور بے رونق اور بے نور نہیں ہونے دوں گا، وہ اس تاریکی کو دیکھ کر اور ان اندرونی اور بیرونی فسادوں پر نظر ڈال کر چپ رہتا اور اپنے اس وعدہ کو یاد نہ کرتا جس کو اپنے پاک کلام میں موقت طور پر بیان کر چکا تھا۔ سو یہ تعجب کا مقام نہیں
بلکہ ہزار در ہزار شکر کا مقام اور ایمان اور یقین کے بڑھانے کا وقت ہے کہ خدا تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کو پورا کر دیا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں 1 منٹ کا بھی فرق پڑنے نہیں دیا، اور نہ صرف اس پیشگوئی کو پورا کر کے دکھلایا بلکہ آئندہ کے لیے بھی ہزاروں پیشگوئیوں اور خوارق کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تم ایماندار ہو تو شکر کرو اور شکر کے سجدات بجا لاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انتظار کرتے کرتے تمہارے بزرگ آبا گزر گئے اور بے شمار روحیں اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں، وہ وقت تم نے پا لیا۔ اب اس کی قدر کرنا یا نہ کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رک نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا تا دین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کر دیا جائے۔ میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا، جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ تو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، دوسرے فرعونوں کی سرکوبی کے لیے آیا، جس کے حق میں ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اس کو بھی جو اپنی کارروائیوں میں کلیم اول کا مثیل مگر رتبہ میں اس سے بزرگ تر تھا، ایک مثیل المسیح کا وعدہ دیا گیا، اور وہ مثیل المسیح قوت اور تباہ اور خاصیت مسیح ابن مریم کی پا کر اسی زمانہ کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم اول کے زمانہ سے مسیح ابن مریم علیہ السلام کے زمانہ تک تھی، یعنی 14ویں صدی میں آسمان سے اترا، اور وہ اترنا روحانی طور پر تھا، جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوتا ہے، اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے ہم شکل زمانے میں اترا جو مسیح ابن مریم علیہ السلام کے اترنے کا زمانہ تھا، تا سمجھنے والوں کے لیے نشان ہو۔ پس ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے انکار کرنے میں جلدی نہ کرے، تا خدا تعالیٰ سے لڑنے والا نہ ٹھہرے۔ دنیا کے لوگ جو تاریخ، خیال اور اپنے پرانے تصورات میں جمے ہوئے ہیں، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جو ان کی غلطی ان پر ظاہر کر دے گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ انسان کی بات نہیں، خدا تعالیٰ کے الہام اور رب جلیل کا کلام ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔